اسی پر مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آیا. میں ایک گاؤں میں گیا, جلسہ ہو رہا تھا غیر مقلدوں کا, بڑا شور تھا, اشتہار لگے ہوئے تھے, اہل حدیث کانفرنس. میں ویسی تعزیت کے سلسلے میں گیا تھا, کوئی پروگرام پہلے نہیں تھا. بڑا شور مچ رہا ہے, آؤ یہ تمہیں ہدایت سے مسائل بتاتے ہیں, ہم بخاری سے بتائیں گے. یہ تمہیں قدوری سے بتاتے ہیں, ہم ترمذی سے بتائیں گے. یہ تمہیں بہشتی دیور سے بتاتے ہیں, ہم ابو داؤد سے مسائل بتائیں گے. قرآن حدیث سے, قرآن حدیث سے, قرآن حدیث. میں نے 2-3 لڑکے کالج کے بلائے, ان کو بھیجا کہ ان سے جا کے پوچھنا ہے مولوی صاحب سے کہ بھینس کو عربی میں کیا کہتے ہیں. وہ کہے گا جاموس. جاموس تو لکھ لینا. اب انہیں کہنا کہ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت کر دو کہ بھینس حلال ہے یا حرام. ٹھیک ہے, وہ چلے گئے. اور میں نے کہا پہلی جو کارروائی ہو ایک لڑکا بتانے ہے, باقی 2 بیٹھے رہے کہ بعد میں کیا ہوتا ہے, باری باری ہے. انہوں نے جا کر پوچھا کہ جی بھینس کو آپ کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اس نے کہا جاموس. نے کہا ٹھیک ہے میں لکھ لوں ذرا. لکھا. اب جاموس کا لفظ قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھیں جس میں لفظ جاموس آیا. قرآن پاک میں تو نہیں ہے. معلوم ہے قرآن میں اس کے حلال حرام ہونے کا کوئی ذکر نہیں. حدیث شریف پڑھے, بخاری شریف کی. اس نے کہا دیکھو تم شرارت کرنے آئے ہو. تب بالکل شرارت کرنے نہیں آئے, یہ تو ہماری ضرورت ہے. بھینس کا دودھ پینا ہے, گوشت کھاتے ہیں, لسی پیتے ہیں, مکھن کھاتے ہیں. فرق یہ ہے کہ پہلے یہ ضرورت ہم پوری کر رہے تھے بہشتی زیور سے, اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ بھینس حلال ہے. اب آپ نے اعلان کر دیا کہ بہشتی زیور غلط کتاب ہے, تو صبح آپ کو پتا ہے کہ سارے مسلم نماز تو پڑھتے نہیں, لیکن دودھ اور چائے تو سارے پیتے ہیں نا. تو پہلی ضرورت ہماری صبح کو یہی ہے کہ وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے, حلال حرام کا تو پتہ ہونا چاہیے نا. تو کہتے ہیں نا کہ عید کا دن تھا تو بیٹی نے سیویاں پکائیں, تو والد صاحب سے کہا کہ ابا جی آپ نے روزہ تو رکھا نہیں, آج عید کی سیویاں کھائیں گے یا نہیں؟ کہ بیٹی عید کی سیویاں نہ کھاؤں تو کافر ہو کے مر جاؤں. یعنی کفر اسلام تو سیویوں پر آ گئے نا, روزوں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا. تو اس نے کہا کہ یہ تو ہر آدمی نمازی ہو یا غیر نمازی اس کی ضرورت ہے. صبح ہم نے دودھ چائے وغیرہ پینی ہے, دہی کھانا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کالج کے لڑکے ہیں جائیں گے نہیں, تو اس نے سپیکر والے کو اشارہ کیا کہ سپیکر بند کر دے گا. سپیکر بند کر دیا اس نے. کبھی سچی بات یہی ہے کہ یہ مسئلہ ہم قیاس سے لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پھر سچ بولنا چاہیے, بتانا چاہیے, لوگوں کو چھپانا چاہیے کہ میں نے بتا تو دیا نا. کہتے اس طرح نہیں, آپ سپیکر کھولیں اور 10 مرتبہ اعلان کریں کہ ہم اہل قیاس ہیں, ہم اہل قیاس ہیں, ہم اہل قیاس ہیں. وہ بڑا پریشان کہ یہ کیا مصیبت ہوگی. کہ جب آپ قیاس کو مانتے ہیں تو اہل قیاس ہوئے نا, کیوں لوگوں کو دھوکہ دے تو ہم اہل حدیث ہیں, آپ تو اہل قیاس ہیں. خیر یہ کالج کے لڑکے تھے, ایک نے پوچھ لیا کہ اچھا اگر قیاس کیا ہے تو کس پر کیا ہے؟ ایک گائے پر. کہا کہ قیاس میں کوئی علت ہوتی ہے, مقیس اور مقیس علیہ میں, وہ کیا ہے؟ اس نے بتانا شروع کر دیا کہ اس کی بھی 2 آنکھیں ہیں, اس کی بھی 2 آنکھیں ہیں, اس کی بھی 4 ٹانگیں ہیں, اس کی بھی 4 ٹانگیں ہیں, اس کے بھی 2 کان ہیں, اس کے بھی 2 کان ہیں. تو لڑکے نے کہا کہ مولوی صاحب اگر قیاس اتنا سستا ہے تو پھر تو آج کتیا بھی حلال ہو جائے گی. تو اس کی بھی 4 ٹانگیں ہیں, 2 آنکھیں ہیں, 2 کان ہیں. اگر قیاس اتنی سستی چیز ہے تو یہ بھی فرمائیں کہ میری بیوی تو نکاح سے میرے لیے حلال ہو گئی نا, تو آپ کی بیوی اس قیاس سے میرے لیے حلال ہو جائے گی یا نہیں؟ کیونکہ اس قسم کی مشابہت تو وہاں بھی پائی جاتی ہے نا. تو 2-3 غیر مقلد کھڑے ہوئے, مولوی صاحب کو اسٹیج سے اتار دیا کہ بس کرو, خام کا بےزتی کروائی آپ نے, اور کہا وہ کچھ نہیں آتا. وہ ایک لڑکا آ گیا, باقی 2 بیٹھے رہے وہاں. اس نے آ کر اتنی کارروائی مجھے بتائی. میں نے اپنی مسجد کا اسپیکر کھولا, میں نے کہا دیکھو بھئی کوئی آدمی دھوکے میں نہ رہے, جلسہ اگرچہ نام اہل حدیث کا تھا لیکن وہ اہل قیاس نکلے ہیں, اہل قیاس. اس لیے کل میں سب حنفی سے دوستوں سے عرض کروں گا کہ کل صبح انہیں ملے, یا اہل قیاس السلام علیکم, یا اہل قیاس السلام علیکم.
وہ بڑے پریشان تھے کہ پورے علاقے میں اہل قیاس مشہور ہو جائے گا. دوسرے مولوی صاحب سپیکر پر آئے, لکھا کہ قیاس نہیں حدیث ہے ہمارے پاس حدیث. ٹھیک ہے سناؤ. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو جانور ڈار سے شکار کرے وہ بھی حرام ہے, اور جو پنجے سے شکار کرے وہ بھی حرام ہے. بھینس نہ ڈار سے شکار کرتی ہے نہ پنجے سے, اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ بھینس حلال ہے. میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے حدیث سنا دی ہمیں. یہ فرمایا کہ آپ نے جو گدھا رکھا ہوا ہے وہ ڈار سے شکار کرتا ہے یا پنجے سے کرتا ہے, وہ بھی حلال ہونا چاہیے نا. وہ بڑا پریشان ہوا, کہنے لگا ہاں بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جنگلی گدھا حلال ہے, جنگلی گدھا حلال ہے. اب میں سپیکر پر کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس کو سمجھاؤ. میں کہتا ہوں بھینس حلال کرو, یہ گدھا ہی حلال کر رہا ہے, اس کو بھینس اور گدھے کی تمیز نہیں ہے. وہ کہے یہ دھوکہ دے رہا ہے, میں صرف جنگلی گدھا حلال کر رہا ہوں. تو میں نے کہا جو گھر والا ہے اس نے شکار کھیلنا شروع کر دیا ہے. بس خاموش ہو گیا. پھر تیسرے مولوی صاحب کھڑے ہوئے کہ نہیں بھی حدیث سے تو ثابت نہیں ہوتا, قیاس ہی ہے ہمارے پاس. کیا قیاس ہے کہ جس جانور کے سم چرے ہوئے ہیں نا کھر, وہ جانور حلال ہے. یہ علت ہے قیاس کی. تو میں نے کہا پھر خنزیر نے بھی حلال ہوگی, اس کے سم بھی چرے ہوئے تھے کھر. اب اس کے بعد وہ بیٹھ گیا آرام سے, ان کا جلسہ ختم ہو گیا. پھر میں نے سپیکر کھول کر لوگوں کو سمجھایا کہ اس وقت سمجھ آتی ہے کہ فقہا نے کتنا بڑا کام کیا ہے. ان کا قرآن پاک میں 4 جانوروں کا ذکر ہے, اونٹ, گائے, بھیڑ, بکری کا. مجتہدین نے ان سے مشترکہ علت نکالی ہے جگالی کرنا. جگالی سمجھتے آپ جی؟ یہ سرائیگی والے اوکل کہتے ہیں. یہ جانور گھاس کھا لیتا ہے پھر دوبارہ منہ میں لا کے جگالی کرنا. تو میں نے کہا ایک قاعدہ بن گیا کتاب و سنت سے کہ جگالی کرنے والا جانور حلال ہے, جو نہیں کرتا وہ حرام ہے. اب آپ پوری دنیا کے جانور پوچھتے جائیں, لومڑی حلال ہے, نہیں حرام ہے, وہ جگالی نہیں کرتی. بھینس حلال ہے, ہاں حلال ہے, جگالی کرتی ہے. گیدڑ حلال ہے, نہیں حرام ہے, جگالی نہیں کرتا. تو اندازہ لگائیں کہ ایک ایسی علت نکال لی کہ پوری دنیا کے جانوروں کا مسئلہ حل ہو گیا. اسی کو کہتے ہیں فقہ اور تفقہ. تو دین ہمارا کامل ہے یا نہیں؟ یہ لوگ جو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم صرف قرآن حدیث صرف قرآن حدیث مانتے ہیں, اسی دھوکے میں لوگ ان کے پاس جاتے ہیں.